ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر معافی مانگ لیتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہوں، بارہا ایسا ہوا ہے، اب تو تنگ آ گیا ہوں، نفس قابو میں نہیں آتا، گناہ بھی کبیرہ ہے، کوئی دعا بتا دیں اور کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ جس سے میں اپنے نفس کو قابو میں لا سکوں اور اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ کسی ایک کا معاملہ نہیں، انسان ہے ہم، ہمارے پیچھے جو دشمن پڑا ہوا ہے ابلیس، وہ بہت ہوشیار ہے، بہت چالیں جانتا ہے۔ ہمارے اپنے اندر بھی کئی کمزوریاں، ایسی خواہشات ہیں جو زور کرتی ہیں، ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، معاشرے کا بھی دعا ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا بار بار توبہ، اس کو برا نہ جانے کہ والوں اور بے ایمانوں نے بات بنا لی ہے، توبہ نہیں چنگی، بار بار بکواس کرتی، حالانکہ کرنی پڑتی ہے۔ کون ہے جو ایک بار کرنے کے بعد رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں کتنی بار پھسلنا۔ بس بات یہ کہ جب پھسلیں وہاں دھرنا مار کر نہ بیٹھ جائیں، اٹھنے کی کوشش کریں، دامن جھاڑیں، پھر چلیں، پھر بھی پھسلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین کہتا ہے کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں نا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، بیچارے ہر وقت معافی مانگتے ہیں۔ باقی علاج یہ ہے کہ پہلے تو آپ قرآن مجید، رسول اللہ کی حدیث، نیک لوگوں کے واقعات، یہ چیزیں بھی پڑھیں، آپ کے نا دماغ کو کچھ غذا ملے کہ اللہ ہے اور دین یہ کہتا۔ دوسری طرف نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑیں جن کی صحبت میں رہ کر آپ پھر پھسل جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ حدیث پاک میں ایک شخص کا بڑا پیارا واقعہ آیا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے عالموں سے پوچھا جب اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا نا، کیا بنے گا یار 99 قتل، 100 سے ایک کم۔ تو ایک عالم کے پاس گیا، عالم ظالم نکلا، جاہل تھا، اس نے کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے نہیں کہا اتنے قتل کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا چلو نہیں توبہ قبول، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بڑا عالم، اس کے پاس گیا، وہ واقعی عالم تھا۔ جب اپنی بپتا سنائی تو اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، بے شک اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرنا، معافی مانگ لے سچے ارادہ سے اور فیصلہ کرے کہ اب نہیں کرنا، بخش دے۔ باقی تیری توبہ کی جو نا سچائی، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جہاں تو رہتا ہے نا وہ بدماشوں کا گاؤں ہے، وہاں جائے گا پھر ایسے کاموں پھنس جائے گا۔ تیرے قریب ہی نیکوں کی ایک بستی ہے، اپنا بوریا بستر باندھ، اس گاؤں کو چھوڑ دے، نیکوں کے پاس چلا جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ سچے دل سے طائب ہو چکا، گیا، سامان باندھا، چل پڑا، مگر ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، اس گاؤں نہیں پہنچا، راستے میں۔ اب 2 قسم کے فرشتے اکٹھے ہو گئے، کچھ نے کہا اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، عذاب کے لیے اس کو لے جائیں، دوسرے نے کہا یار توبہ کر کے جا رہا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کیسے اچھے انداز سے بات سمجھائی کہ اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تم دونوں جو بستیاں نا ان کا فاصلہ ماپو، اگر آدھے سے گزر گیا نیکوں کی طرف چلا گیا تو نیک شمار کر، اور اگر آدھے سے نہیں ابھی گزرا بروں میں گیا۔ اب انہوں نے فاصلہ ماپا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو نیکوں کی طرف سے سمٹ جا، وہ ایک بالش سمٹ گئی، ایک بالش بونا آدھے سے گزرا نکلا، اتنا صرف آگے گزر گیا تھا تو جنت کی طرف اس کو بھیج دیا گیا۔ اس لیے اللہ بیٹا معاف کرنے کے لیے بہت دلیر ہے، اس نے عذاب دے کر کیا کرنا، وہ سورہ نساء میں کہتا اللہ کو کیا ملتا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور نیک عمل کرو۔ انسان آپ جو ہے نا یہ اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے آگ میں جانے کا، جس نے کہا ورنہ باز آ جائے معافی مانگے اور اس طرح کرے کہ نیکوں کی مجلسوں میں بیٹھے، اچھا لٹریچر پڑھے، اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ اور جیسے میں نے کچھ دن ہوئے ایک دوست کو لکھ کر دیا کہ یار یہ پڑھا کرو، بلکہ لکھ کر اپنے میز پڑھا کرو، یامین صاحب ہی رکھیں، ڈاکٹر سارے لوگ نا لکھ کر چٹ لگا لو، نظر پڑتی رہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفس، اے اللہ ہر وقت میرے دل میں وہ باتیں ڈال جس میں میرے لیے ہدایت اور بہتری، اور جو میرا نفس شرارتیں سجاتا ہے نا برے کام، ان سے مجھے بچا کر رکھ۔ دو ہی خیال پاک عمل پاک، فرمایا شیطان کے خیالات سے بچا، دل میں خیال آئیں نیک کام ہوں تو ویسے ہی جن سے تو راضی ہے، نفس کے کہنے پر مان لو۔ اللہم اہدنی سددنی، یہ بھی سکھایا آپ نے
اور حضور نے جو ذکر سکھایا نا، ہمارا ہی ذکر اس لیے بہتر ہوگا نا کہ لفظ ہی پڑھتے ہیں، دھیان نہیں کرتے کیا. آپ نے جب یہ بات سمجھائی اللہ مہدنی سدنی، مثال دی کہ ادھر تم مہدنی کہہ رہے ہو، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ذہن میں بالکل آپ پڑھے لکھے بیٹھے، آپ کے سامنے ایک ایسی سڑک ہو جو بالکل سیدھی ہے، کھڈ نہیں، رستے نہیں، پر میں اسے سوچو کہ ایک راستہ ہے سیدھا لمبا جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پر مجھے چلا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اللہ مہدنی. اور جب سجدنی کہو تو فرمایا جس طرح تیر ہوتا نا، تیر کا جو ہوتا نا لکڑی، اگر ذرا اس میں ٹیڑھ ہو تیر نہیں نشانے پر لگا تو پھر ادھر ادھر نکل جائے گا. مجھے سیدھا راستہ دکھا ہر وقت، وسدنی، اور مجھے ہر حال میں درست رکھ، صحیح چلا. یہ دو باتیں مہدنی کہہ رہے ہو تو ایک بہت اچھی سڑک کا اندازہ کرو، یہ صراط اس پر جاؤ. سدنی کہو تو تیر کی طرح سمجھو کہ جس طرح تیر کو وہ نا تیر بنانے والے دیکھتے کہ ذرا بھی اس میں ٹیڑھ ہوئی نا نشانہ خطا ہو جائے. سدنی مجھے بالکل درست اور ٹھیک ٹھاک چلاتے رہے. تو دو دعائیں، اللہ الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اور اللہ مہدنی سدنی، یہ لکھ لینی چاہیے، تقسیم بھی کر اپنی نمازوں میں پڑھو. اور دعا کا سب سے بہتر میرے بھائی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں نا، فرض ہو یا سنت ہو یا نفل، سجدہ کریں نا، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسبیح کے بعد اقرب ما یکون العبد من ربہ وساجد، بندے اور رب کے درمیان جب فاصلے ختم ہو جاتے ہیں نا اور وہ اپنے رب کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جیسے پاؤں پڑ گیا نا کسی کی معافی مانگنی، اس وقت فرمایا فلیجتنب، اس کو چاہیے اب دعا کرنے میں پورا زور لگا دے، سجدے میں پڑا پڑا، اور کام انہوں نے یہ سجا دا، ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ وہ دعا مانے. اس لیے عادت بنائے یہ بھی، اور باقی بھی دعائیں نا سجدے میں کیا کرے. یہ جو بعد میں کرتے ہیں نا، اسی لیے اس میں کوئی ایسا نہیں، حضور نے نہیں کی، پوری عمر نہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کی، کسی نے کہہ دیا کر رہے، وہ نماز میں کرتے تھے، رکوع میں کر رہے ہیں، سجدے میں کر رہے ہیں، دعا ہی دعا پوری نماز. 7 موقع ہیں نماز کے اندر جہاں حضور رک رک کے دعا کرتے. ہم نے دعا چھوڑ دی، بعد میں ہوش آئی کہ اب دعائیں کرنی، ہاتھ اٹھاتے پھرنے. اور نماز میں جب معراج تھی تو ہم دنیا سے کٹ گئے تھے، کسی سے بول نہیں سکتے تھے، کھا پی اللہ سے چلو. سلام تو پھر دنیا میں آ گئے، اس وقت ہی ہونی بات کی جب اللہ کے سامنے کھڑے.